بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج بسم اللہ کی فضیلت و برکات جو کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کی تعلیم روزانہ ہوتی ہے، اس کا آخری حصہ پڑھا جائے گا اور اس کے آخری گتے پر جو مضمون ہے وہ بھی پڑھا جائے گا۔ تو یہ سنت کے متعلق ہے مضمون، اور کچھ دعائیں ہیں اور طریقے ہیں کہ اس طرح جو ہے ہمیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب سرما ڈالا جائے تو بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور بسم اللہ کے بعد پھر یہ تین سلائیاں جو ہے یا وہ پورا طریقہ پڑھا جائے گا، آخر پہ الحمدللہ۔ تو اس طرح کے طریقے جو ہیں وہ کچھ لکھے ہوئے ہیں اس میں، 2-4 وہ بھی سن لیں، اور سنت کی اہمیت کو بھی سن لینا کی بات بہتر ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ سماعت کرنے والے ہیں، اس جو ہے مجلس کو سنتے ہیں، میری درخواست ہے یہ آگے بھی پہنچائیں۔ باقی وہ ایک پیارے نبی کی پیاری سنتے ہیں، ہمارے شیخ کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں، تو اس میں مسنون طریقے ہیں۔ اور اگر مسنون طریقوں والی کوئی کتاب کسی بزرگ کی، کسی عالم دین کی مل جائے جو مستند ہو، تو وہ پڑھ لی جائے کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تو انشاءاللہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور اللہ جل جلالہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت فرمائیں گے، محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے۔ کام تو کرنا ہی ہے، لیکن آپ کی سنت کے مطابق کریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور میرا بھی شعر ہے اور اکثر مجالس میں پڑھا جاتا ہے، نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر حضور کی غلامی کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کو آفات سے بچانے کا عمل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میرے گھر میں آفات بہت آتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو صبح جاگے تو پڑھ لیا کر بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، گھر کی ناچاکی کو ختم کرنے کا عمل۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل یہ بھی بتایا ہے کہ گھر کی عورتیں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے یا پانی پر دم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیل لگانے کا مسنون طریقہ۔ سر پر تیل لگاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو اسے بائیں ہاتھ میں رکھتے، پہلے دونوں بھووں پر لگاتے، پھر دونوں آنکھوں پر، پھر سر پر لگاتے۔ سرما کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان۔ سونے سے قبل سرما لگانا سنت ہے،
آنکھوں میں سرما لگاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں الحمدللہ پڑھ لیں۔ سرما لگانے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگائیں۔ نمبر 2، دائیں میں 3 اور بائیں میں 2 سلائی۔ نمبر 3، دونوں آنکھوں میں 2 سلائیاں لگائے، پھر ایک دونوں آنکھوں میں مشترک۔ مسنون اعمال سیکھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اور علیکم بالسنتی کتابیں پڑھ لیں۔ دونوں عالم میں چمکا ہے نام آپ کا، یہ شعر حضرت اقدس شیخ عبدالغفور عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ دونوں عالم میں چمکا ہے نام آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اد خدا ہے مقام آپ کا، اس نسبت پہ نازاں ہے عبدالغفور، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اندھیروں میں درانہ گزر جاتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الہامی جملہ اس وقت ارشاد فرمایا جب کفار کی سپر طاقت کی شاہی دربار میں کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، آپ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے مطابق لقمہ اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا۔ اس پر قریب بیٹھے ہوئے کسی شخص نے تنبیہ کی کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا دربار شاہی کے آداب طعام کے منافی ہے، اور اس عمل سے یہ لوگ مسلمانوں کے حرص و افلاس پر بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ تب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا، اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں ان احمق لوگوں کی تہذیب کی خاطر؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہوں کسی کا، میں کیوں ہوں کسی کا، میں ہوں کسی کا، میں کیوں ہوں کسی کا، میں انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا ہے، وہ اندھیروں میں درانہ گزر جاتے ہیں، وہ اندھیروں میں درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ یہ تھا راہ حق کا وہ قافلہ جو اسلام کی ایک ایک تعلیم اور پیغمبر اسلام کی ایک ایک سنت کو پورے یقین اور بھرپور اعتماد کے ساتھ لے کر اٹھا۔ دنیا کی کسی تہذیب کا کوئی جلوہ ان کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا۔ نتیجتاً دیکھتے ہی دیکھتے روئے زمین کا چپا چپا دین اسلام کے زمزمے سے مخمور اور توحید کے نغمہ سے معمور ہوا۔ آج مسلمانوں کی اس گمگشتہ عظمتوں کی تاریخ رفتہ کو دورانے اور پھر سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی سامعین ہیں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، مولا کریم سب کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نام کی خوشبو، اپنے نام کی حلاوت، اپنے نام کا نور ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم اپنے نام کی برکت سے ہماری دنیا بھی آخرت بھی بنا دے۔ اپنے نام کی برکت سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔